4، تختی نمبر 4 اور سبق نمبر بھی 4۔ اور اس کو کیسے ہجے کرنا ہے صحیح طریقے سے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو اکثر جو پڑھے لکھے ہماری ماں بہنیں ہیں وہ پہلے منشیوں کے پاس پڑھے ہوئے ہوں گی، یا مطلب پڑھے بھی ہیں، تو ایسے نورانی قاعدہ کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے، جس طرح ہمارے اساتذہ کرام مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یا جو اس کا اصل طریقہ پڑھنے کا، پڑھانے کا، ہجے کرنے کا، اس طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ جو قواعد کے حساب سے تختی نمبر 3 کے حساب سے جس طرح ہجے کرنا چاہیے، صاف صاف بول کے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ویسے عام طور سے پہلی بات تو بچے گھر میں یاد ہی نہیں کرتے، اور کچھ گھروں میں اگر یاد کرتے بھی ہیں تو اس کی نگرانی کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ گھر میں موجود رہنے کے باوجود بھی باپ، بھائی، ماں، بہن، وہ لوگ اس طریقے سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے جس طرح ابھی نورانی قاعدہ ہمارے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں۔ اچھا، کچھ گھروں میں ہوتے بھی ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں بزی، رات میں بھی اپنے کام میں بزی، موبائل میں بزی، اس لیے اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے۔ دھیان سے دیکھیے، تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اس سبق کو کس طریقے سے ہجے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کتنا کھینچنا کتنا نہیں کھینچنا ہے، وہ میں سارا طریقہ اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور پڑھا کے بتاؤں گا۔ جیسے ہمارے بچے پڑھیں گے، آپ دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح سے ہمارے بچوں کے ساتھ جب میں پڑھاؤں گا تو بچے پڑھیں گے، تو جب بچے پڑھیں گے تو آپ سن کر بچوں کے ساتھ آپ بھی پڑھیے، دیکھتے ہوئے ویڈیو کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو اور آپ کو بھی سبق یاد ہو جائے گا، چاہے اس میں دیکھنے والے کوئی بھی ہوں، اگر جو یاد کرنا چاہتے ہوں۔ اس لیے میں نے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو اس لیے اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے ان بچوں کو جو موبائل کے زیادہ شوقین ہیں اور جن کے گھروں میں پڑھانے والے، یاد کرانے والے گارجین ایسے نہیں ہیں جو جس طرح یاد کرانا چاہیے، تاکہ وہ بچے موبائل اگر دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا سبق بھی یاد کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی؟ خاص طور سے نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ اور اس سبق میں بچے اکثر غلطی کیا کرتے ہیں کہ ایک وزن پہ سب پڑھتے تھے۔ ایک وزن کا مطلب کہ ایک ہی جیسا، سب تو ایک ہی طرح، دینی، فیہی، ارینی، کتابی، اجیبو۔ اب میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ کیسے پڑھتے ہیں، ابھی بتائے تھے اس پچھلے والی ویڈیو میں بتایا تھا نا، ابھی میں نے بتایا تھا کہ کیسے پڑھتے ہیں کہ اجیبو، یواری، مفاتیح، رازقین، نہ کرتے ہیں، نہ گاتے ہیں، یا یہاں پر پڑھتے ہیں تو گا کے پڑھتے ہیں، دینی، فیہی، ارینی، سب ایک وزن پہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تختی نمبر 3 میں جو پڑھایا گیا ہے زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایسے بولیں گے، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ کیسے پڑھنا چاہیے زبر زیر پیش کو؟ جلدی پڑھنا چاہیے۔ کتنا کھینچنا چاہیے؟ تھوڑا بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ تو اب جہاں زبر زیر پیش والا حرف رہے گا اس حرف کو جلدی پڑھنا ہے نا، اور جہاں زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ الف کے ساتھ رہے گا زبر والا حرف تو کھینچ کر پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر والا حرف رہے گا تو اس حرف کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی یا مدہ ہوگی، ہے نا۔ واو ساکن سے پہلے پیش والا حرف رہے گا، اگر واو ساکن سے پہلے تو اس حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 4 میں یہ لکھا ہوا نا، الف یا واو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ تو الف کو کب کھینچیں گے؟ جب الف سے پہلے زبر ہوگا تب۔ یا کو کب کھینچیں گے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تب۔ واو کو کب کھینچیں گے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تب۔ تو جہیں تہیں نہیں کھینچ دینا ہے، اس کو کس کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے دینی میں دال کے ساتھ، دال کے نیچے کیا ہے بولیے؟ زیر۔ اور یا کے نیچے؟ زیر۔ یا کے نیچے زیر ہے یا نون کے نیچے؟ نون کے نیچے ہے۔ دال کے نیچے بھی زیر، نون کے نیچے بھی زیر۔ دال کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا۔ نون کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا۔ تو دال کے ساتھ بھی یا، نون کے ساتھ بھی یا۔ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر۔ تو دال کے ساتھ بھی یا ہے، نون کے ساتھ بھی ہے، تو دونوں کو برابر کھینچیں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، کیا ہو گیا؟ پھر آواز نہیں دینی، کیا ہوا؟ ابھی آواز آئی اچھی، ایسی آواز آنی چاہیے۔ اب اسی طرح سے یہاں دیکھیے فا کے نیچے کیا ہے؟ اور ہا کے نیچے کیا ہے؟ فا کے ساتھ کیا ہے؟ ہا کے ساتھ کچھ ہے؟ نہیں، یعنی فا کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے بھی زیر ہے، لیکن فا کے ساتھ یا ہے، ہا کے ساتھ یا نہیں ہے۔ تو فا کے ساتھ یا رہنے کی وجہ سے فا کو کھینچ کر پڑھیں گے، فا کو اور ہا کو جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو
اسی پہ پٹائی ہوئی ہے. ایک ساتھ بولیے سب لوگ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی, اور یا مدہ کو ہاں, اور ہا کے نیچے زیر ہے, ہا کے ساتھ یا نہیں ہے, تو ہا زیر ہا زیر کیا ہو گیا؟ فی ہی. کیا ہو گیا؟ ہاں. تو اسی کو میں ہجے صحیح سے پڑھا رہا ہوں جس طرح سے ہجے پڑھنا چاہیے. بہرحال باتیں بہت ہو گئی, اب دھیان سے سنیے میں کیسے پڑھا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سن کر یاد کر لیجئے گا. جو بھائی بہن ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں. اپنے گھر کے ان چھوٹے بچوں کو اس ویڈیو کو دکھائیں جو نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہوں یا پڑھنا چاہتے ہوں, ہے نا. اور دوسری بات کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے دوسروں تک, جو آپ کے رشتہ دار لوگ ہوں یا آپ چاہے جس کو آپ جو آپ کے ہیں ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ وہ بھی دیکھ کر اس سبق کو یاد کر سکیں. پڑھیے اعوذ باللہ, ایک ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی دال یا زیر دی, نون یا زیر نی, دینی فیہ, فا یا زیر فی, ہا زیر ہی, فیہ, ارینی, حمزہ زبر آ, را زیر ری, اری, نون یا زیر نی, ارینی, کتابی, کاف زیر کی, تا الف زبر تا, کتا, با یا زیر بی, کیا ہوا؟ اجیب, حمزہ پیش او, جیم یا زیر جی, اجی, با پیش بو, اجیب, یواری, یواری, یا پیش یو, رک, واو الف زبر وا, یوا. کوئی بچے کیا بولتے ہیں؟ ایوا, ایوا بول دیتے ہیں. ایوا نہیں بولنا ہے, یوا. ہاں ایوا نہیں بولنا ہے, یوا. را یا زیر ری, یواری, مفاتیح, میم زبر ما, فا الف زبر فا, مفا, تا یا زیر تی, مفاتی, حا پیش حو, مفاتیح, مفاتیح, رازقین, را الف زبر را, زا زیر زی,
کیا ہوا؟ راضی، راضی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقین، رازقین، دینی، فیہ، ارینی. پھر ویسے یاد نہیں کیجیے گا کہ ہجے تو کر لیتے ہیں صحیح، پھر متن پڑھنے کے ٹائم یا ہجے کے بعد جسٹ جو بولتے ہیں پھر اس کو پھر ایک ہی وزن پر کہ دینی کہہ دیا، فیہ، ارینی، کتابی، اجیبو، یواری، مفاتیح یا مفاتیح کہہ دیا، پھر رازقین، نا نہیں کرنا ہے. زبر اور زیر پیش والے حرف کو ہمیشہ جلدی پڑھنا ہے، چاہے ہجے میں ہو چاہے متن میں ہو. اور الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کو کھینچنا ہے نا. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے کیا ہو تو الف مدہ ہوگا. اور یا مدہ کب ہوگی؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہو تو ہاں، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگا تو وہ یا مدہ یعنی یا کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ابھی جس طرح پھر پڑھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے. دینی، فیہ، ارینی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، رازقین، مفاتیح، یواری، اجیب، کتابی، ارینی، فیہ، دینی. ٹھیک ہے بچوں؟ آپ کو سارے قواعد آپ تمام بچوں کو یعنی کہ تختی نمبر 3 پڑھایا گیا کہ نہیں؟ تختی نمبر 3 میں آپ لوگ کیا پڑھے ہیں؟ زبر زیر پیش. کیا پڑھے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حرکات کہتے ہیں، ہے نا؟ اور زبر زیر پیش کا قاعدہ کیا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے. تو جہاں زبر زیر پیش والا حرف آئے گا اس کو ہجے متن میں جلدی پڑھنا ہے. اور جو الف کے ساتھ زبر والا حرف رہے گا، یا ساکن کے ساتھ زیر والا حرف رہے گا، ہے نا، اور پیش والے حرف کے ساتھ واو ساکن بھی رہے گا تو اس کو کھینچنا ہے. جہاں خالی زبر زیر پیش ہو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے. یہی ذہن میں بیٹھانا ہے. یہ ذہن میں بیٹھ جائے گی بات، یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی کہ خالی زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھنا ہے، اور جو الف کے ساتھ ہوگا، جو یا کے ساتھ ہوگا، جو واو کے ساتھ ہوگا اس کو کھینچنا ہے. بس آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف دھیان لگائیے، توجہ لگائیے. ہمارے جو دیکھنے والے اس ویڈیو کو جو دیکھنے والے ہمارے بچے ہیں یا ہمارے جو بھی بڑے جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ویورز، ان لوگوں سے ہماری گزارش ہے، ان بچوں سے، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر جب میں پڑھاتا ہوں تو میرے بچوں کے ساتھ آپ کے بچے ہوں یا آپ ہوں پڑھنے والے ہوں تو آپ پڑھیں. جس طرح سے میں کھینچ کر پڑھا رہا ہوں، جس کو جتنا کھینچ کر ہجے کرا رہا ہوں، اسی انداز سے، اسی لہجے سے، اسی طرح سے اپنے بچوں کو پڑھوائیں. انشاءاللہ یاد ہو جائے گا بچوں کو بہت جلدی. پھر اب سبق نمبر 5 جو ہے، جو اس کے بعد ہے، کون سا سبق ہے؟ ہاں نہیں اس کے بعد کیا ہے؟ رازقینہ کے بعد کیا ہے؟ عبادی عذابی والا ہے نا. ہاں وہ سبق نمبر 5 میں آئے گا. پھر میں اس کو پڑھاؤں گا کیونکہ پھر وقت کم ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی بس. چلیے اٹھیے اپنی جگہ سب لوگ.